اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، صرف اسی خدا کی عبادت کرنا چاہے۔ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، جیسے میں آج کہا، یہودیت کی کتاب میں لکھا ہے، عیسائی دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ہم کم از کم اتنا عہد لے کہ آج سے ہم صرف ایک ہی خدا میں مانیں گے، صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ مان لیں اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتما نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں۔ سب سے اہم بات سارے مذہب میں یہ ہے۔ اس کے بعد اور اہم بات بھی ہے جو میں دوسری تقریب میں ذکر کیا ہوں، جیسا کہ کل کہا میں، سارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے جو عیسائیت کی کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورا میں لکھا ہے جو یہود کی کتاب ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14 میں، I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اسی لیے جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ کو ساری بات کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ انسان ابھی اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ آپ کو اس کا تذکرہ کریں گے، وہ میری تعریف کریں گے۔ اور ایک واحد پیغمبر ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، وہ صرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننے کے بعد ہر مذہب کے ماننے والوں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، مسلمان ہو، اسے ماننا چاہے آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کئی یکسانیت ہے، آج ٹائم نہیں ڈسکس کرنے کا۔ جیسا میں نے کہا، حکم دینے کے علاوہ کس طریقے سے معاشرے میں اس حکم کو سفلتا سے پیش کر سکے، اکثر چیزیں سارے مذہب میں نہیں ہیں۔ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنا باقی مذہب میں نہیں ہے، زکوٰۃ دینا فرض باقی مذہب میں نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت باقی مذہب میں نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ مذہب میں۔ مثال کے طور پہ حجاب اکثر مذہب میں ہے۔ آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کو سر ڈھانکنا چاہیے، اگر وہ سر نہیں ڈھانکے گی اس کے سر کو منڈوا دینا چاہیے، سر کو بال کاٹ دینا چاہیے۔ اتنا سخت ہے، اسلام سے زیادہ سخت ہے۔ فرسٹ کورنتھینز چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6 میں، جو عورت اپنے سر کو نہیں ڈھانکتی اور اللہ کی عبادت کرتی ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے، اس کے سر کو منڈوانا چاہیے۔ ہندو دھرم میں بھی لکھا ہے کہ عورت کو سر کے اوپر پلو ڈالنا چاہیے، اپنے نظر نیچے کرنا چاہیے۔ تو کم از کم ہم یہ مانے، ایک خدا میں مانے، اللہ کے آخری رسول میں مانے، اور عورتیں حجاب کریں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، ہندو کتابوں میں منیسمرتی میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ مسلمان شراب نہیں پیتے، اکثر عیسائی پیتے ہیں، یہود بھی پیتے ہیں، کئی ہندو پیتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، ہندو دھرم کی کتاب میں بھی لکھ رہا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے مسلمان، اکثر عیسائی لوگ کھاتے، یہود لوگ نہیں کھاتے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یکسانیت پہ عمل کریں۔